ارے غریب عورتوں کی مدد کرتے ہو اور اس کی سیلفی اور ویڈیو بنا کر تم سوشل میڈیا پر بھی ڈالتے ہو، اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، دانی نہ کہلاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، صدقہ و خیرات کرنے والا نہ کہلاتا۔ تو اس غریب عورت کو رسوا کر رہا ہے، اس کو ذلیل۔ اور چیز کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، دیکھیے چھوٹی سی نیکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا، آج تو عورتیں ہیں نہیں لیکن آپ جائیے گا اور اپنی بیویوں کو بتائیے گا یہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے خواتین خانہ، آئے گھر کی عورتوں، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں پکی ہوئی چیز کچھ بھی ہو، معمولی سے معمولی چیز بھی تمہارے گھر میں بنی ہوئی ہو، اس کو بھی اپنے پڑوس میں صدقہ کرنے سے مت ہچکچاؤ، اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو کم مت سمجھو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر سمجھتے ہوں گے آپ اچھی طریقے سے، بکری جب چلتی ہے نا تو یہ پیر کا سب سے نچلا حصہ جس میں مٹی بھی لگتی ہے، جس میں کیچڑ بھی لگتی ہے، جس میں گندگی بھی لگتی ہے، بکری کے شریر کا سب سے پیر کے سب سے نچلا حصہ کھر، اللہ کے نبی اس کھر کی مثال دیتے ہیں کہ اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی تم صدقہ و خیرات کر دو۔ یعنی اگر بچ گیا ہے تو یہ مت سوچو کہ کھر کیا دوں، ارے یہ معمولی سی چیز کیا ہے۔ اس زمانے میں کھر سب سے معمولی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی صدقہ و خیرات کر دیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ پانی وانی ڈال کے، نمک مرچ ڈال کر اس کے گھر والے شوربہ بڑھا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور کھلا سکیں۔ فرمایا جب بھی تم کھانا بنانے کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے کچن میں جاؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیا کرو تاکہ تمہارے گھر میں کھانے کے بعد پڑوس کے بچے بھی کھا سکیں۔ اور یاد رکھنا، فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور شکم سیر ہو کر تم سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی آدمی، پڑوس میں رہنے والا آدمی بھوکا سو جائے۔ صرف تہجد کی نماز پڑھ لینا جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر پڑوس کا آدمی بھوکا ہے تو تیری تہجد بھی تیرے کوئی کام کی نہیں ہے، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ ان نیکیوں کو حقیر مت سمجھو، ان نیکیوں کو کمتر مت جانو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں، بڑی بڑی بن جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ ندی بن جاتا ہے، ندی چند ندیوں کا پانی مل کر نہر بن جاتی ہے، چند نہروں کا پانی مل کر ایک گنگا اور جمنا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور کئی گنگا مل کر سمندر بن جاتے ہیں۔ فرمایا چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر پہاڑ بن جاتی ہے نیکیوں کا۔ ان نیکیوں اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے نیکیاں کتنی بڑی کی ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس دل سے کی ہے، تمہارا اخلاص کیا ہے۔ ابھی ایک مثال میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا، اس سے پہلے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اب سن لیجیے دلچسپ واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو نابینا بھی تھی اور چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھی۔ خلافت کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ مدرسے کے بچے تو اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں ہم کو، سمجھ میں تھوڑا سا رومال ہے یا کاغذ زیادہ سنا۔ اتنی بارش کے باوجود بھی پورا پسینہ، گنجی میری بالکل پسینے سے بھیگ چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سنیے گا، غور کیجیے۔ خلافت کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے کیا تھا، عادت۔ میں جو رک جاتا ہوں نا
تو اردو کا کوئی ہارڈ ورڈ میرے ذہن میں ہوتا ہے، پھر میں سوچتا ہوں پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، تو پھر اس کو میں سوچتا ہوں کون سا ورڈ لاؤں آپ کے لیے۔ تو عادت تھی، کیا تھی؟ وہ رات میں اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے تھے اور 3 کام کرتے تھے۔ پہلا کام، اس عورت کے برتن مانج دیا کرتے تھے، بوڑھی عورت کے۔ دوسرا کام، اس بوڑھی عورت کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے، اور تیسرا کام، اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ یہ 3 کام کر دیتے تھے حضرت عمر فاروق۔ جاتے کب تھے؟ فجر سے پہلے، مطلب تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھ کے استغفار کیا، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اب فجر کی اذان ہونے والی ہے، اس سے پہلے گئے تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک ساڑھی بھی کسی غریب عورت کو دیتے ہیں تو اس کی سیلفی کھینچتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس غریب عورت کی مدد کی ہے۔ روزہ افطار کرائیں گے 10 آدمی کا تو اس کی بھی ویڈیو بنا کر فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ڈالیں گے کہ دیکھو آج ہم نے اپنے گھر میں روزہ افطار کرایا ہے۔ ایک قربانی کا بکرا خریدیں گے، اس کا بھی فوٹو واٹس ایپ پہ ڈالیں گے، دیکھیے ہم نے 15,000 روپے کا قربانی کا بکرا خرید لیا ہے۔ ارے اس غریب عورتوں کی مدد کرتے ہو اور اس کی سیلفی اور ویڈیو بنا کر تم سوشل میڈیا پر بھی ڈالتے ہو۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، دانی نہ کہلاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، صدقہ و خیرات کرنے والا نہ کہلاتا۔ تو اس غریب عورت کو رسوا کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی نمائش کر رہا ہے، تو مدد نہیں کر رہا ہے، تو اپنا تکبر جتا رہا کہ دیکھو میں نے اس غریب عورت کی مدد کی ہے۔ یہ دکھاوے، اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، دانی اور خیرات کرنے والا نہ کہلاتا۔ میرے بھائیوں سوچئے، رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق یہ کام کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں، تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ نیکی بھی کر رہے تو چھپ کر۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، جھاڑو لگانا معمولی بات ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت کے گھر جھاڑو لگا رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے۔ شادی شدہ آدمی ہیں، جھاڑو لگائیں گے، عزت کا کچرا نکل جائے گا، جنازہ نکل جائے گا۔ ہمارے دوست کہیں گے لو شادی کے بعد بھی گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں۔ ارے شادی کے بعد بھی گھر میں جھاڑو لگانا سنت ہے۔ یہ مولوی اچھا ہوا کل عورتوں میں نہیں بولا، ورنہ ہماری عورتیں ہم سے یہی کام کرواتی ہیں۔ اور اچھا ہوا آج عورتیں نہیں آئیں، اگر سن لیتی تو ہم سے یہی کام کرواتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں اگر میں روٹی بنا دیتی تھی تو نبی اکرم آٹا گوندھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنے کپڑے خود دھل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جوتا پھٹ جاتا تھا تو اپنا جوتا خود سل لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود سل لیتے تھے، اپنے کپڑے خود ٹانک لیتے تھے۔ اگر آٹا گوندھ دیتے تھے تو روٹیاں میں بنا دیا کرتی تھی۔ گھر کا کام کرنا میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ جرجی صاحب اس دور میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں عزت کا کچرا نکل جائے گا، آدمی کہے گا لو شادی جوروں کا غلام، بیوی کا غلام ہے یہ، گھر میں بیوی ہوتے ہوئے بتا جھاڑو لگا رہا ہے۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے جا رہے ہیں، برتن مانگ رہے ہیں، کپڑا دھل رہے ہیں اور جھاڑو لگا رہے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز سے پہلے گئے، جو چیز بتانا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے۔ ایک دن فجر کی نماز سے پہلے گھر کے اندر گئے، بوڑھی عورت کے گھر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے برتن منجے ہوئے ہیں۔ کپڑا دھلنا چاہ تو دیکھتے ہیں کہ کپڑا سوکھنے کے لیے لٹکا ہوا کپڑا پہلے سے کوئی دھل گیا ہے۔ سوچا کہ جھاڑو لگا دیں تو دیکھتے ہیں کہ جھاڑو بھی گھر کے آنگن میں لگی ہوئی ہے، یعنی برتن بھی مچ گئے ہیں۔
कपड़ा भी धुल गया है, झाड़ू भी लगी हुई है। पूछा अम्मा कौन आया था? कहा बेटा मैं तो अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, झाड़ू लगा कर चले गए हो, बर्तन मांज के चले गए हो। कहा नहीं अम्मी मैं नहीं था, हो सकता है कोई आ गया हो, चलो कल देखते हैं। हज़रत उमर दूसरे दिन भी फजर से पहले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी कपड़े धुल चुके हैं, बर्तन बन चुके हैं और झाड़ू लगी हुई है। हज़रत उमर को बड़ी तशवीश हुई, कल भी ये काम हो चुका था, आज भी मेरा काम ये कौन है जो कर जाता है, चलो कल देखते हैं। तीसरे दिन देखते हैं तो आज भी वही हाल है, कपड़े धुल चुके हैं, बर्तन बन चुके हैं, झाड़ू लगी हुई है। हज़रत उमर ने कहा नहीं अब तो पानी सर पर चढ़ गया है, कोई मुझसे पहले आता है और घर की झाड़ू लगा जाता है, बर्तन साफ कर जाता है और बर्तन और कपड़े भी धुल जाता है। अब पता लगाना चाहिए कि ये कौन है, ये मेरा काम कौन कर देता है, पता लगाना चाहिए। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के चौथे दिन एक पेड़ के पीछे एक दरख्त की आड़ में छिप जाते हैं कि देखे कौन है। एक आदमी आता है, फजर की नमाज से काफी पहले आता है, उसका चेहरा छिपा हुआ है, सीधे झोपड़ी में चला जाता है। जब ये झाड़ू लगाकर, बर्तन मांजकर, कपड़े धुलकर जब ये जाने लगा तो हज़रत उमर फारूक दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ये घर से निकला, हज़रत उमर फारूक ने उसके चेहरे पर नजर डाली, अस्सलामु अलैकुम कहा, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। हज़रत उमर ने कहा चेहरा हटाओ, चेहरा खोलो। उसने अपने चेहरे को खोला तो पता चला ये कोई और नहीं है, ये उसी मुल्क का, उसी शहर का खलीफा है जिसको दुनिया अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। ये काम इस शहर का खलीफा कर रहा है, इस इलाके का खलीफा कर रहा है। मेरे भाइयों, एक खलीफा के लिए, और वो भी सारे मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन हो, उस आदमी के लिए झाड़ू लगाना कैसा है, उसका बर्तन मांजना कैसा है। आपके अपने इलाके के अंदर एमएलए और एमपी तो बहुत दूर की बात, आपके गांव का एक मामूली सदस्य, एक मामूली सभासद, एक मामूली आदमी भी किसी बूढ़ी औरत के घर में जाकर ये खिदमत नहीं कर सकता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारे इस्लामी मुल्कों के, सारे इस्लामी इलाकों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हैं, और वो उमर फारूक से भी पहले ये काम करने लगे हैं कि ये काम मैं कर जाऊं, और वो भी चुपके से आते थे ताकि हजरत उमर को भी पता ना चले। कैसा लग रहा है सोचिए। फरमाया ला ताकिरन्ना, छोटी सी छोटी नेकी को भी तुम हकीर मत समझो, चाहे किसी से मुस्कुरा कर बात ही करना क्यों ना हो। सलाम अलैकुम, ये मुस्कुरा दिए, ये भी नेकी है, ये भी नेकी है। उसने हाथ मिलाया, आप गले मिल लीजिए, ये भी नेकी है। मामूली मत समझो।